السلام علیکم۔ آج اسرائیلی جو وزیر خزانہ ہیں بیزلل سموٹرچ، ان کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ شیئر کیا گیا، اس کی کچھ جھلکیاں شیئر کی گئی تھیں اپنا الجزیرہ چینل کے تھرو، تو وہ میری نظروں سے بھی گزریں، تو یقین کریں مجھے بہت دکھ، بہت افسوس ہوا، اور تمام انسانیت پہ بھی دکھ ہو رہا ہے، تمام افسوس ہو رہا ہے کہ ہم انسان، اور نہ صحیح مسلمان بھی، چلے مسلمان ہونے کی بات ہی ہم نہیں کرتے، انسانیت کی بات اگر کرتے ہیں تو اس قدر ظلم و ستم ہے، اور اس کے اوپر ہم سب جو ہیں وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہم یہ تماشا کب تک دیکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلل سموٹرچ کا جو بیان ایک پوڈ کاسٹ کے تھرو سامنے آیا، اور انہوں نے سخت بیان دیا لبنان کے بارے میں، اور جس میں انہوں نے اشتعال انگیز اور سخت ترین الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے اوپر سوال پوچھنے پہ کہ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا ہے کہ لبنان میں ابھی مزید تباہی ہونے باقی ہے، اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ لبنان میں ابھی کوئی جنگ وغیرہ جو ہے وہ رکنے کے کوئی چانسز بھی نہیں ہیں، یہ تباہی اور یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ لبنان میں ہمارا جو مقصد ہے وہ کامیاب نہیں ہو جاتا۔ اور یہی بیزلل ہے جس نے اپیل کی تھی کہ جو لبنان کے علاقے ہیں، ان لبنان کی جو سرحدیں ہیں ان کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے، اور ان سرحدوں کے نئے نام بھی دیے جائیں۔ آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اس کا یہ انتہا پسند قسم کا یہودی ہے بیزلل، اور بہت جس کو کہتے ہیں کہ نفرت امیز اس کی گفتگو، اور اس کی نفرت جو ہے سارے لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے مختلف بیانات کی صورت میں۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو خدمات سر انجام دینے کے لیے اسرائیل کی فوج میں جو ہے رکھا ہوا ہے، اور پچھلے دن وہ شدید زخمی ہوا تھا جب وہ فوج کی خدمات سر انجام دے رہا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، اور اب اسے دوبارہ سے جو ہے وہ فوج کی سعادت اپنے بیٹے کو روانہ کر دی ہے، جس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے، اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک لبنان میں تباہی بربادی کرتے رہیں گے اور جینوسائڈ کرتے رہیں گے، جب تک کہ لبنان جو ہے وہ اسرائیل کا حصہ نہیں بن جاتا۔ تو یہ صورتحال اس وقت دنیا کے اندر ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو گریٹر اسرائیل کا انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے، اس میں یہ لبنان اور یہ سارے علاقے جو ہیں شامل ہیں۔ یو اے ای تو خود بخود ہی ان کا حصہ بن گیا، یو اے ای کے اوپر تو ان کو محنت ہی نہیں کرنی پڑی، یو اے ای تو بالکل ایک منی اسرائیل بن گیا، اور میں کہتی ہوں یو اے ای کی تو ہم جتنا کتنا ہو اس کا خلاف ہمیں بولنا چاہیے اور بائیکاٹ کرنا چاہیے تو یو اے ای کا بالکل سارے مسلمان ممالک کو۔ اور جیسے اب دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ اور یہ جو قطر وغیرہ ہیں، انہوں نے کچھ انکار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جب انہوں نے پروجیکٹ فریڈم سٹارٹ کیا تھا، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر بھی کیا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پروجیکٹ فریڈم کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ لیکن کیا صورتحال ہوگی آگے مزید، کس طرح سے یہ مسلمان ممالک کو ہی امریکہ اور اسرائیل یوز کریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے تھرو وہ ایران کے ساتھ بھی جنگ لڑیں گے، اور ان سب کو جو ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا پلان یہی ہے کہ نیست و نابود کر دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ اگر تاریخی پس منظر اس سب کا دیکھتے ہیں تو دل کو تھوڑا سکون بھی ملتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سب کچھ بہت بہترین ہونے والا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا بھی رہا ہے، جیسے پاکستان کو دیکھ لیں، الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو کتنی عزت، کتنا مقام دیا۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ دہشت گردی اور جہاں کے اس قسم کا کوئی نام آتا تھا تو لیا جاتا تھا، آج پاکستان کو امن سلامتی کے لیے اس کا نام دیا جاتا ہے، جہاں صلح صفائی کروانی ہوتی ہے وہاں پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، دیکھیں نا ایران اور امریکہ جو ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے، ان کو پاکستان نے اس ملک کے اندر اسلام آباد میں لا کر ایک میز کے اوپر بٹھایا اور ان کے مطالبات کروائے۔ جو بھی ایک میز کے اوپر آنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی جنگ بھی جاری ہے ان کے اندر، وہ تو اب سلسلہ جو شروع ہوا ہے شاید ہی کبھی ختم ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امن اور سلامتی کرے، لیکن جو صورتحال اگر ہم تمام تاریخی پس منظر اور جتنے بھی جو انالیسس کرنے والے لوگ ہیں ان سب کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔